ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو لوگوں کی دلوں میں بید بہتر جانتا ہے۔ دیکھتے آپ کو، سنتے کھانوں، آپ کو عبید کا سلام پہنچے۔ پیارے طالب علموں، پچھلی کلاس میں ہم نے کورس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کلاس میں ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، چونکہ 8 اور 9 کا کورس جو کہ 3 حصوں پہ مشتمل تھا، تو پہلا حصہ قرآن ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، پہلے ہم کہہ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں شامل سورہ انفال ہی ہے۔ اسی لیے آج ہم اس کلاس میں سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن میں تمام سورتوں کی تعداد، تمام سور 114 ہے۔ یہ سورت سورہ انفال ان 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو کہ قرآنی ترتیب کے مطابق یہ 8 نمبر پہ ہے۔ 8 نمبر سورت ہے قرآن کی ترتیب کے مطابق، نمبر 8۔ اور یہ پارہ ہے، پارہ نمبر 9 میں۔ یہ سورت قرآن کے پاروں میں 9 پارے کے اندر ہے، جس کا نام ہے قال الملأ۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یہ سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ قرآن کی سورتیں 2 قسم کی ہے، ایک مکی سورتیں کہلاتی ہے اور دوسری مدنی۔ مکی صورتیں وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں یا اس کے قرب و جوار میں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہو، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بموقع نزول جہاں بھی ہو، مکی صورتیں کہلاتے ہیں۔ اور مدنی صورتیں وہ ہے جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہو، چاہے بوقت نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہو۔ تو یہ سورت سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں کل آیات کی تعداد، یعنی کل تعداد 75 ہے۔ اس میں کل تعداد کی آیات 75 ہے، 75 آیاتوں کی یہ سورت مشتمل ہے، اور 10 رکوع بھی ہے، 10 رکوع ہے، یعنی مدنی سورت ہے سورہ انفال، 75 آیات ہے، اس میں 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ انفال کا جو نام ہے، تو قرآنی تمام سورتوں کی طرح یہ نام بھی اندر میں موجود ہے۔
یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ جو سورت کا نام ہوتا ہے تو کسی بھی طرح یہ سورت کے اندر یہ نام آیا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے اور یہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسمیہ کل باسم جز، یعنی ایک جز انفال اس میں آیا ہے تو تمام سورت کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ انفال کا جو لفظ ہے، انفال کا جو لفظ ہے وہ جمع لفظ ہے، انفال جمع ہے۔ واحد کے طور پہ دو نام ہیں، ایک کو ہم نفل کہتے ہیں، نفل، اور دوسرا فعل۔ نفل اور فعل اس کے واحد انفال جمع، جس کے معنی اضافی کی ہے، اضافی چیز، اضافی، زیادہ ہونے۔ فعل بھی مستعمل ہے اور نفل بھی عربی میں مستعمل ہے۔ نفل اور فعل لفظ واحد، انفال اس کی جمع، اور اس کے ساتھ جو الف لام لگایا گیا ہے الانفال، تو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی اسم ہو اور اسم نکرہ ہو تو عربی قواعد کے مطابق اگر اسم کے ساتھ پہلے سے الف لام لگایا جائے تو یہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنتا ہے۔ اسی لیے الانفال کا معنی یعنی ایک خاص صورت جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور نفل اور فعل دونوں اس کے واحد۔ زمان نزول سورہ انفال کے اس کے واقعات سے پتہ چلتا ہے، آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، غزوہ کے بدر نازل ہونے والی سورت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر زیادہ تر عنوانات، زیادہ تر واقعات، مباحث یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ اس کے تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی، اسی لیے زمان نزول آسانی سے معلوم ہوا کہ یہ 2 ہجری کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس کے تمام واقعات و عنوانات بدر سے متعلق ہیں۔ تو جب تک ہم غزوہ بدر کے متعلق نہیں جانتے تب تک اسی صورت کو ہم صحیح طور پہ نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب غزوہ بدر کے تمام واقعات ہمارے سامنے ہو تو آسانی سے ہم اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ غزوہ بدر کے متعلق میں آپ کو مختصراً طور پہ آگاہ کر سکوں، چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کورس قرآن مجید کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے، اور آپ کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کم ہے، کلاس 8 اور 9 کے طلبہ ہیں، تو میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے سامنے ان واقعات کو، ترجمہ کو، تشریحات کو ذہنی استعداد کے مطابق و موافق پیش کر سکوں کہ آسان لہجے میں بولوں کہ آپ سمجھ سکیں۔
صاحبان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی۔ غزوہ بدر کا اصل نام غزوہ بدر الکبریٰ ہے۔ غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر الکبریٰ۔ اس کا دوسرا نام جو کہ خود قرآن کے اندر موجود ہے، اس سورت کے اندر موجود ہے، وہ ہے یوم الفرقان۔ یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے یوم التقى الجمعان۔ یوم التقى الجمعان، یہ بھی قرآن کے اندر اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ مترادف کے طور پہ ہم اس کو غزوہ بدر، یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا باضابطہ غزوہ تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلی بھی کچھ سریے ہو چکے تھے، لیکن یہ ایک باضابطہ معرکہ تھا۔ کفر اور اسلام کا شہادتیں اس میں ہو چکی ہے، مالی غنیمت ہاتھ لگا ہے۔ اس اسلام اور کفر کا فرق اس کے بعد واضح ہوا ہے، اس لیے لوگ اس کو پہلے طور پہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ الابوا کا غزوہ ہے، غزوہ الابوا، لیکن عام طور پہ لوگ اس کو پہلا غزوہ کہتے ہیں باضابطہ طور پہ۔ یہ غزوہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن 2 ہجری میں لڑی گئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا سپہ سالار، قائد، رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس غزوہ میں جو کہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، بشمول 2 چھوٹے لڑکوں کے جن کے نام معاذ اور معوذ ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں سے 14 افراد شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں سے 14 افراد شہید ہوئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے اندر جو شہادتیں ہوئی، ان افراد میں سے 6 مہاجرین میں سے ہیں اور 8 انصار میں سے ہیں۔ اس غزوہ یعنی غزوہ بدر میں کفار کی تعداد 1000 کی قریب تھی۔ اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لیڈنگ ابو جہل کر رہا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ابو جہل جو عام طور پہ نام کی حیثیت سے جو شہرت رکھتا ہے، یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ ابو جہل کا اصل نام ہے عامر ابن ہشام۔ عامر ابن ہشام اس کا نام ہے، لیکن
لوگ اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں۔ کفار لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی فیصلوں کا باپ، قاضی القضاء، چیف جسٹس جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ مکہ میں تمام لوگوں کے فیصلے کفر کے زمانے میں اس وقت وہ کیا کرتے تھے، اس لیے کفار ان کو ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لیڈر بن گیا اور یہ کفر میں رہ گئے، تو مسلمان اسے ابو جہل کے نام سے پھر جانتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ ابو جہل اس جنگ میں کفار کی طرف سے قائد تھا، جو کہ اسی ہی جنگ میں وہ قتل ہوئے، جہنم رسید کر دیے گئے۔ اس جنگ یعنی غزوہ بدر میں ابو جہل کے علاوہ مکہ کے سرداروں میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید بھی تھے، جو کہ چیدہ چیدہ نام ہے ان کے، وہ بھی اسی میں قتل ہوئے۔ اس غزوہ یعنی غزوہ بدر میں کفار سے 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اس غزوہ بدر میں کفار سے 70 قیدی بنا لیے گئے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جس طرح کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جو مسلمان بنا، لیکن اس جنگ میں وہ کفار کی طرف سے قیدی بنا لیے گئے۔ اس غزوے میں کفار سے 70 افراد مارے گئے۔ اسی لیے یہ فرق بنا اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور مشرکین پہ عذاب آنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا اور کفار کو شکست دی۔ اسی لیے یہ معرکہ زیادہ مشہور ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس غزوے میں جو مسلمان آئے تھے، اسی لیے مسلمان بھی مختلف طریقوں سے اس جنگ کے لیے نہیں آتے تھے۔ قرآن نے ان آیات میں ان پہ تبصرہ کیا ہے، کیونکہ 2 ہجری ہے، مسلمان نئے آئے ہیں، نئے لوگ مسلمان بنے ہیں، اس میں کمزور مسلمان بھی تھے، چونکہ مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے، مسلمانوں کو ورغلاتے تھے، مختلف بہانوں سے ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ واقعات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے صرف یہ جانا کہ یہ سورہ انفال کا زمانہ نزول ہجرت کے بعد ہے، یہ پارہ نمبر 9 قال الملأ میں موجود ہے، یہ سورت نمبر 8 ہے، یہ مدنی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 کے قریب ہے، مسلمانوں کا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 14 شہادتیں ہوئی مسلمانوں میں سے، کفار میں سے 70 قیدی بنا لیے گئے، 70 مارے گئے، اور اسی طرح ابو جہل بھی اس میں قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے مسلمانوں کی حمایت کی اور فرق واضح کر دیا اس کے بعد قیامت تک کفر اور اسلام کا۔ تو اس لیے یہ لیکچر میں اس میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تمت بالخیر۔